اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بعد از حمد و ثنائے پروردگار تمام درود و سلام اس کے محبوب بندے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی برگزیدہ آل کے لیے اللہم صلی علی محمد و آل محمد وسلم۔ بہت خوبصورت ٹاپک جس پہ سب سے پہلے تو ہمیں اپنی زندگی کے پر غور کرنا چاہیے بالکل صحیح اور بات. خدا کریم نے خلق کیا اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا مقصد حیات روئے ارض کے اوپر جو اس نے زیور حیات دے کر بھیجا ہے اس کا مقصد کیا ہے۔ اب اگر آپ سبحان اور میں خود کو بھی یہ سوال کریں کہ کیا ہمیں اس دنیا میں صرف اس لیے پیدا کیا کہ کھائیں پیئیں اور اپنی لائف کا ٹائم پورا کر کے چلے جائیں۔ اب مختلف فکر مختلف ادیان ڈفرینٹ باتیں بتاتی ہیں۔ ہم اپنے کلام خدا کے کلام ہی کی طرف چلتے ہیں کہ ہمارا خدا ہمارا کریٹر اس نے ہمیں کس لیے پیدا کیا۔ ہم سبحان اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلام ہی سے دیکھتے ہیں تو خدا کریم کیا فرماتا ہے کہ ہم نے موت اور زندگی کو خلق کیا تاکہ ہم آزمائیں کہ تم میں سبحان احسن اللہ. عمل کرنے والا کون ہے۔ کیا بات ہے. یعنی کہ سبحان اللہ. وہ بتا رہے کہ ہم نے اس روئے ارض کے اوپر تمہیں موت بے بھی شک. عطا کی، تمہیں بے زندگی شک. بھی عطا کی، اور بے ہم شک. یہ دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ ہم تمہیں آزمائیں۔ تمہاری یہ آزمائش ہے کہ تم میں سے کون ہے جو اس روئے ارض پر رہ کر احسن عمل کرتا ہے، اچھے سبحان. عمل کرتا ہے۔ یعنی کہ صاف ظاہر ہے کہ ہمیں اگر زندگی ملی ہے تو گڈ ڈیڈز کے لیے کہ ہم اس زندگی میں کتنے اچھے کاموں کو کرتے ہیں۔ یعنی کہ برائی کی تو بات ہی نہیں کی گئی، یہ نہیں کہا گیا کہ کیا اچھا کرتے ہو اور کیا برا کرتے ہو، بلکہ دو ٹوک بات ہے کہ ہم نے تمہیں زیور حیات دیا، ہم تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے کون ہے کہ جو اپنی زندگی میں اچھے عمل کر کے زندگی کو گزارتا ہے۔ اب اچھے عمل، آج جب میں اپنے بچوں کو ڈراپ کر رہی تھی اسکول تو پھر میں ان سے پوچھ رہی تھی کہ چونکہ آپ نے مجھے کہا تھا کہ ہم اس ٹاپک کے اوپر بات کریں گے تو پھر خیال آیا کہ ایک تو یہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ آپ بچوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے بھی ہوتے ہو اور اس وقت پوری بچوں کی بھی کنسنٹریشن آپ کے ساتھ ہوتی ہے اور آپ بھی ان کے ساتھ انوالو ہوتے ہو۔ تو میں پوچھ رہی تھی تو تمام بچوں نے کسی نے کچھ کہا، لیکن سب کا ایک ہی بات تھا کہ اس لیے کہ ہم اچھا کریں، اب ہم لوگوں کے سبحان اللہ. ساتھ اچھے ہیں۔ اچھا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کریم ایک اور بھی کہتا ہے بات، وہ کہتا ہے کہ ہم نے نہیں خلق کیا جن اور انسانوں کو لیکن سبحان اللہ. عبادت کے لیے۔ یعنی اب مقصد حیات عبادت میں چلا گیا، پر عبادت اس نے کتنی دیر کے لیے کی؟ پنجگانہ نمازیں ہیں، 17 رکعت نماز، زیادہ سے زیادہ 34 منٹ لگ جائیں گے اگر 2 منٹ میں ایک رکعت بھی ختم کرتے ہیں، یا 51 رکعت نماز کے جو مومن کی نشانیوں میں سے نشانی ہے کہ وہ 24 گھنٹے کے اندر اگر وہ 51 رکعت نماز پڑھتا ہے، 51 کو اگر ڈبل آپ کر لیں تو آپ کے 102 بن جائیں گے، اس سے بے زیادہ تو شک. نہیں۔ پھر اسی طریقے سے روزے ہیں، اسی طریقے سے اور واجبات الہیہ ہیں اور عبادات ہیں، لیکن وہ بھی ایک سرٹن پیریڈ اور ٹائم ہے اور اس میں بھی کمی بیشی آ جاتی ہے۔ اگر سفر میں ہے تو نماز قصر ہو جائے گی، یعنی کہ وہی نماز کہ جو اپنی منزل پر رہتے ہوئے پورے پڑھنی ہے، لیکن سفر میں گئے روزہ قصر ہو جائے گا۔ اب آپ جب واپس اپنی منزل پر آئیں تو پھر آپ اپنے ان واجب روزوں کو ادا کریں گے۔ یعنی کہ عبادت تو پھر اس کا مطلب ہے کہ 24 آورس تو اسے ایز اٹ از نہیں چاہیے۔ عبادت بالکل کے صحیح لیے تو بات. اس کے فرشتے بھی موجود تھے، ملائکہ موجود تھے، اور تمام عالمین میں جتنے بھی اس کی مخلوقات ہیں اس کی عبادت کر رہی ہے، اس کا ذکر کر رہی ہے، اور جس میں خدا کریم خود فرماتا ہے کہ ہر شے ذکر کر رہی ہے لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ یعنی ہم نہیں سبحان اللہ. جانتے، ہر مخلوق اپنے اپنے انداز میں اپنے خالق کی حمد و ثنا کر رہی ہے، اس کا ذکر کر رہی ہے۔ تو اب یہاں دوسری بات یہ آئی، خدا کریم فرماتا ہے کہ ہم نے نہیں خلق کیا جن اور انسانوں کو لیکن عبادت کے لیے، اور پہلے مرحلے پر کہا کہ نہیں، ہاں ہم نے
تمہیں موت اور حیات دی تاکہ ہم دیکھیں کہ تم میں احسن عمل کرنے والے کون ہیں، تاکہ ہم تمہیں آزمائیں. یعنی اب یہ آزمائش ہے. اب سمجھیے کہ ہمیں اس زندگی میں آزمائش کے لیے اس روئے عرض کے اوپر بھیجا گیا. ہماری مقصد حیات آزمائش ہے، ہمارا امتحان ہے، اور اس امتحان میں ہم سے کرائٹیریا، ہمارا ہدف کیا مقرر کیا گیا ہے؟ احسن عمل. اب سبحان ہمارا احسن عمل کہاں کہاں پر ہوگا؟ جہاں جہاں تک زندگی کا پھیلاؤ ہے، یعنی جتنی زندگی ہے اس زندگی کے اندر جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے، اس ہر چیز کے ساتھ، ہر اس معاملے کے ساتھ، ہر اس رویے کے ساتھ جو اس زندگی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اس کے ساتھ ہمارا رویہ احسن اگر ہے، اور ہم ان رویوں کو، ان تعلقوں کو احسن طریقے کے ساتھ لے کر چلتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری نظر اپنی مقصد حیات کی طرف ہے. اب پھر یہ سبحان کافی اللہ. چیزیں وائڈ ہو جاتی ہیں، پھیل جاتی ہیں، کیونکہ جب ہم اس دنیا میں آئے تو ہم کچھ رشتوں کو لے کر آئے. والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، دادا دادی ہیں، نانا نانی ہیں، چچا ماموں تایا خالہ، یعنی یہ سارے وہ رشتے ہیں کہ جو خدا نے بنائے ہیں. اب ان کے ساتھ رویہ یہ بھی تو پھر احسن ہونا چاہیے. یعنی کہ اس نے ہم سے تقاضا یہی تو کیا ہے نا کہ سبحان احسن، اللہ. کہ تم میں اچھا عمل کون کرے گا. اب اگر میں آپ سے سبحان پوچھوں کہ آپ کی نظر میں اچھے عمل کیا کیا ہیں، تو مقصد حیات یہی کہ بنی نو انسان کے لیے اچھا سوچنا، اچھا بے شک. کرنا، کر بھلا ہو بھلا. او بھلا. رویے، رشتے، تقدسات، ہر وہ معاملات کے جن کے ساتھ ہمارا دنیا میں رابطہ ہوتا ہے، ان کے ساتھ کسی بھی قسم کا، چاہے وہ جاب کے حوالے سے ہو، چاہے وہ رشتوں کے حوالے سے ہو، چاہے وہ لین دین کے حوالے سے ہو، چاہے وہ ایجوکیشن کے حوالے سے ہو، یعنی جتنے بھی پلیٹ فارمز ہمیں نظر آتے ہیں، اس کے اندر ہماری نیت، ہمارا عمل اگر پازیٹیو ہے تو اس کا مطلب ہے کہ خدا نے ہمیں خلق اس لیے کیا کہ ہم میں احسن عمل کرنے والا کون ہے. اب وہ رشتے ہیں، یعنی کہ رشتے کون سے؟ زوجہ ہیں تو ہمیں کیسا ہونا چاہیے، ماں ہے تو کیسا ہونا چاہیے، بیٹی ہے تو کیسا ہونا چاہیے، اور جو آپس میں رشتے ہیں، بہن ہے تو کیسا ہونا چاہیے، بھائی ہیں تو کیسا. یعنی کہ یہ تو وہ رشتے ہیں کہ جن کو اسٹیبلش کرنا، یہ بے شک. اسٹیبلشمنٹ کا کوئی نظام نہیں ہوگا، بلکہ یہ تو نیچر ہے. یہ نیچر سبحان جہاں اللہ. محبت، اور اگر وہ محبت نفرت میں بدل جائے تو پھر سمجھیے کہ یہاں بہت زیادہ ڈیمیجز آ جائیں گے، اور وہ ڈیمیجز ہمیں دنیا بھی برباد کریں گے، آخرت بھی برباد کریں گے، بالکل صحیح کیونکہ بات. رویے ہی تو ہوتے ہیں. اور اکثر اور بیشتر ہم دیکھتے ہیں کہ انسان اپنا سودا، اپنے معاملات ایک ادنا چیز کے ساتھ کر دیتا ہے. تبھی تو مولا متقین علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں ہمیں اپنی مقصد حیات یاد کرانے کے لیے کہ دیکھو، ہر کس بھی اپنا سودا جنت سے کم نہیں کرنا. یعنی سبحان اللہ. کہ تمہیں روئے ارض پر بھیجا گیا ہے احسن عمل کرنے کے لیے، اور اس احسن عمل کرنے کی صورت میں خدا کریم تمہیں جنت ریوارڈ میں دے گا. بے شک. اور مولا کیا فرماتے ہیں کہ اپنا سودا جنت سے کم میں نہ کرنا، تم بہت ویلیوبل ہو، تم بہت سبحان قیمتی ہو. اللہ. یہ نہ ہو جائے کہ تم مسجد میں جا رہے ہو، محفل میں جا رہے ہو، اور چند جوتیاں اکثر چوری ہو جاتی ہیں. اب دیکھیے، مسجد میں خدا کا قرب حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، اس کے بلاوے پر اس کے گھر میں آئے ہیں. کسی کے نصیب میں برکتیں لکھی ہیں، کسی کے کیا نصیب میں بات ہے. اس کے ساتھ کیا بات ہے. ملاقات رکھی ہے، اور کسی نے سبحان. اپنے مقدر کو، نمازیوں کے جوتوں کو اٹھا کر، یعنی اپنا سودا، وہ جو پیر کے نیچے آ کے مولا نے. اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں نا کہ جب مولا ظاہری طور کے پر تخت حکومت پر آئے ہیں، مولا متقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، تو مولا نے کہا کہ میری نظر میں یہ تمہارا تخت حکومت
یہ وہ اس وقت اپنی جوتی کو گٹ رہے تھے جو بالکل ہی ڈیمیج جی ہو چکی تھی. تو کسی نے پوچھا کہ یا مولا آپ کے تو یہ بالکل بھی اس قابل ہی نہیں رہی ہے اور آپ اس کی تو کوئی مولا نے پوچھا اس کی کیا ویلیو ہوگی. تو کہا کہ مولا میری نظر میں تو اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. تو پھر مولا نے کیا کچھ جملے کہے انہوں نے کہا کہ علی کو پسند ہے یہ، لیکن تمہاری یہ سبحان تخت اللہ حکومت علی کی نظر میں ایک بیمار بکری کی ناک سے بہتے ہوئے نزلے کے گندے پانی سے کمتر ہے. یعنی مقصد حکومتوں کو حاصل کرنا نہیں، بے مقصد شک دولتوں کو حاصل کرنا نہیں، مقصد بے شک اقتدار کو حاصل کرنا نہیں، مقصد بندگی ہے، مقصد سبحان اطاعت اللہ پروردگار ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب مولا متقیان اس دنیا سے جا رہے ہیں تو یہ کہتے ہوئے جا رہے ہیں خود تو میرا رب کعبہ، رب کعبہ کی سبحان قسم اللہ کے علی کامیاب ہو گیا. کیونکہ یہ کامیابی کا سفر تھا، احسن کاموں کو کرنا، اور پھر زندہ رہو تو ایسے رہو کہ لوگ تم سے ملنے کے طلبگار ہوں، تم سے ملنا بے چاہیں. شک اور جب تم دنیا سے چلے جاؤ تو لوگ تمہاری اچھی باتوں کو یاد کریں. یعنی کہ ایسے افتخار کے ساتھ، کیونکہ جب انسان کو خدا کریم نے خلق کیا تو پھر قسم کھائی کہ بابرکت ہے وہ ذات کہ جو بہترین خلق کرنے والا ہے. اس نے پورے عالمین کو خلق کیا، کائنات کو خلق کیا. لیکن جب حضرت انسان کو خلق کیا تو فرماتا ہے کہ بابرکت ہے وہ ذات کے جو بہترین خلق کرنے والا ہے. یعنی کہ برکت کا لفظ کیا، اپنے آپ کے لیے احسن الخالقین کہا. تو اب وہ احسن الخالقین ہے، اپنے بندوں سے بھی امن احسن چاہتا ہے، وہ عمل چاہتا ہے. آج پھر ہم غور کریں گے کہ کہاں کہاں پر ہم اپنی زندگی کے اندر ڈوج کر دیتے ہیں، اپنی زندگی کے احسن کاموں کو ہم اپنے ہاتھوں سے پامال کر دیتے ہیں. اب ان رویوں کی طرف بھی جانا چاہیے. مقصد کیا تھا؟ اچھے عمل کرنا، بے احسن عمل شک کرنا. آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے اور اس آزمائش کا کرائٹیریا کیا ہے؟ اب بچے جب امتحان دیتے ہیں کس لیے دیتے ہیں؟ فیل ہونے کے لیے، یہ پاس ہونے کے یہ لیے. بات اور انہیں بتایا صحیح جاتا بات ہے کہ اتنے مارکس کرو گے، اتنے کوشچن کا آنسر کرو گے تو اتنے مارکس ملیں گے، اتنے آنسر دینے پر 60%، 70% ڈسٹنکشن ملے گا. اور اگر منیمم کیا تو آپ رعایتی پاس ہو جاؤ گے. کچھ آپ کے ایٹیچیوڈ کو دیکھ کر آپ کو ایک ایکسٹرا مارکس دے کر آپ کو پروموٹ کر دیا جائے گا. لیکن بیسکلی تو یہ دیکھا جاتا ہے نا کہ جو سلیبس آپ کو دیا گیا آپ نے اس کو کس طریقے سے اسے حل کرنا ہے. اور جتنی زیادہ سبحان اللہ اچیومنٹ ہوگی اتنے ہی آپ کے گریڈ آپ کو ملیں گے. تو بالکل اسی طریقے سے مجھے اور آپ کو ایک الگ سے کوئی امتحان کے کمرے میں نہیں بیٹھنا. میرا اور آپ کا امتحان کیا ہے کہ سبحان اب اگر آپ اور میں آج اہل بیت ٹی وی سے مقصد حیات کے اوپر بات کر رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے اپنی ذات کے پر موازنہ کرنا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر کون سے ایسے کاموں کو سر انجام دے رہے ہیں. اور میں سبحان نے اللہ ان تمام چیزوں میں اور آئم علیہ السلام کے تعلیمات میں، کلام الہی کی آئے مبارکہ کی روشنی میں جو بہترین کام سمجھا اور جانا کہ وہ سب سے بڑی بات ہے کہ دوسروں کو معاف کرنا. کیا بات ہے کیونکہ کیا بات جب ہم غلطیاں کیا کرتے ہیں ان سے بھی تو دوسروں سے بھی تو غلطی ہو جاتی ہے نا. بالکل صحیح بات ہے لیکن ہم بالکل صحیح بات اپنی غلطی کو بھی تو سمجھتے ہیں کہ ہماری تو کوئی معاملہ نہیں ہے اور دوسرے کی غلطی کو معاف نہیں کرتے. جتنی زیادہ پازیٹیوٹی ہماری لائف کے اندر ہوگی بالکل اتنی صحیح ہی بات ہے ہم اس مقصد حیات کو، اس اچیومنٹ کو حاصل کریں گے جس کے لیے خدا کریم نے ہمیں خلقت حیات دے کر بھیجا. احسن سبحان عمل. اللہ اب ایسے عمل کیا ہے؟ صفائی نصف ایمان ہے. اور اسی لیے ہمیں 5 مرتبہ وضو کا حکم ہے، غسل کا حکم ہے، اپنے گھر کو صاف رکھنے کا حکم ہے. یعنی کہ سارے کے سارے کام آپ دیکھیے دین کیا بتاتا ہے. جہاں بیٹھے صاف کر کے بیٹھے، کھانا کھانا ہے ہاتھ دھو کر کھائیں، کھانا کھا کے اٹھے تو ہاتھ دھوئیں. سونے کے آداب کیا ہیں، جاگنے کے آداب کیا ہیں، بے شک بے بولنے کے شک آداب کیا ہیں، دیکھنے کے بے آداب کیا شک ہیں، نماز کے آداب کیا ہیں، خلوت کے آداب کیا ہیں، جلوت کے آداب کیا ہیں. یعنی یہ سارے آداب ہی تو بتائے گئے ہیں. اور پھر سبحان سمجھ اللہ لیجئے کہ بے ادب با نصیب، بے ادب بے بے نصیب. بے ادب کیا نصیب ہے؟ کیئر. ادب کا دوسرا نام کیا ہے؟ کیئر.
کیئر کرنا، سبحان یعنی کہ آپ جتنی کیئر کریں گے اتنی ہی اس کا ریوارڈ آپ کو ملے گا۔ اب سبحان اللہ، مثال کے طور کے اوپر ہم راستے سے گزر رہے ہیں اور وہاں پر کوڑا ڈالتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، جو ہمارے بعد وہاں سے گزریں گے تو وہ لوگ کیا کہیں گے، یہ کتنے غلیظ لوگ تھے کہ ساری جگہ کو گندا کر کے چلے گئے، اور اگر اس راستے کو صاف کر دیں گے تو ہمارے بعد آنے والے کہیں گے کتنے اچھے لوگ تھے، اس علاقے کے لوگ کتنے اچھے ہیں کہ انہوں نے راستہ تک صاف کیا ہوا ہے۔ یعنی کہ اچھائی زندہ رہتی ہے، بے اچھائی شک، انسان کی پہچان ہوتی ہے۔ اب پہچان تو سبحان دونوں اللہ، ہی ہیں، اور بے اچھائی کریں شک ہے، گے تو آپ کو اچھائی سے یاد کریں گے، برائی کریں گے تو لوگ آپ کو برائی سے یاد برائی، کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ کام، اللہ تعالیٰ کی پسند کیا کہ ہم تمہیں آزمائش کریں گے کہ تم میں اچھے اعمال کون کیا کرتا ہے۔ ہمیں اپنی سوسائٹی میں دیکھنا ہے، اپنے لوگوں میں دیکھنا ہے، اور سب سے پہلے اپنے رویے کو دیکھنا ہے کہ میں کدھر سٹینڈ کرتی ہوں، میں کہاں پر ہوں۔ یہ اتنا بڑا بھاشن، اتنا بڑا لیکچر، اتنی زیادہ باتیں دنیا کے لیے اگر ہے تو پھر اس میں اثر نہیں ہوگا جب تک کہ میں اپنا آپریشن نہ کروں، اپنے آپ پر کرٹیسائز نہ کروں۔ آج آپ اور میں بیٹھ کر یہی سوچ لیں کہ ہم نے اپنے شب و روز کو کیسے گزارتے ہیں، کیا ہم اپنی زندگی کے اندر ان تمام احکامات کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ اور اس میں یقین جانیے کہ مولانا سید سجاد زین العابدین علیہ السلام کا رسالہ حقوق، اس میں مولانا نے آغا جوارے کے تعلقات کے لوگوں کے، ہماری آنکھ کے ہم پر کیا فرض بنتا ہے، ہمارے ہاتھ کا، یعنی ایک ایک چیز کے حقوق مولا نے بیان کیے ہیں۔ اور ابھی بات کرتے ہوئے میں نے پڑھی چیز کو آج پھر میں دوبارہ شروع کروں گی، اور پھر سبحان انشاءاللہ اللہ، کوشش رہی اور اسی مقصد حیات کے اوپر پھر یہ بات کریں گے۔ اور مجھے یقین کریں اب میرا دل ایسا چاہ رہا ہے کہ میں رسالہ حقوق مولا کا کھولوں، اور اس میں مولا نے آپ کے اوپر آپ کے ہاتھ کا کیا حق ہے، آپ کے اوپر بے آپ کی شک، آنکھ کا کیا حق ہے، آپ کے اوپر آپ کی زبان کا کیا حق ہے، یعنی آپ کے اوپر آپ کے رشتوں کا کیا حق ہے۔ مولا نے ایک ایک رشتے کے اوپر بات کی ہے، کیونکہ ان سبحان سب کے اللہ، بارے میں خدا کریم بھی تو کہتا ہے نا، کہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم تمہارے منہوں پر مہر لگا دیں گے اور تمہارے سبحان، آز و جوان گواہی دیں گے کہ یہ جو تمہیں سبحان اللہ، سرٹن مدت حیات کے لیے آز و جوارے دیے گئے تھے، ان سے تم نے کیا کرتب کیے، ان سے تم نے کیا کارنامہ حیات ادا کیا، ان ہاتھوں سے کسی کو زد و کوب کیا، ان آنکھوں سے کسی کے اوپر غصے کے چنگاریاں، اس زبان سے تم نے مغزات بکے، ان کانوں سے تم نے غیبت سنی، یعنی یہ سارے ان کانوں کو اس لیے تو نہیں دیا گیا تھا، اس زبان کو اس لیے تو نہیں دیا گیا تھا، اس دل کو بدگمانی کے لیے تو نہیں دیا گیا تھا۔ اور مجھے اکثر اور بیشتر یہ جملہ بہت اچھا لگتا ہے، اور اس نے خلق کیا زبان ذکر کے لیے، سبحان اللہ، دل اس کی نعمتوں کے شکر سبحان کے اللہ، لیے، بے شک، اور بے وجود شک، اس کی اطاعت اور بندگی کے لیے۔ سبحان اگر اللہ، یہ وجود اسی پر عامل ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ انسان متلاشی ہے احسن کاموں کے لیے، اور اپنے گرد و نواح میں غور کرتا ہے، اپنی زندگی کے اوپر غور کرتا ہے۔